اس لیے کائنات میں رب کے سوا کوئی اور کسی چیز کا خالق نہیں ہے، اللہ ہی اس کائنات کے ہر چیز ذرے ذرے کا خالق ہے۔ آپ نے اب یہ آپ کی مسجد یہ اللہ نے تو نہیں بنائی نا، انسانوں نے بنائی ہے، لیکن جتنا اس کو مٹیریل لگایا گیا ہے وہ تو سارا اللہ کا پیدا کردہ ہے نا۔ کہاں سے آپ نے مٹی لی، کہاں سے آپ نے سیمنٹ لیا، اور کہاں سے آپ نے یہ لوہے کا سریا اور یہ سارا کچھ آپ نے کہاں سے لیا؟ اللہ کا پیدا کردہ۔ تو کوئی آدمی مسجد بنا کے کہے جی آپ کہتے ہیں جی کوئی کچھ کر نہیں سکتا، ہم نے تو مسجد بنا دی، ہم نے تو پلازے بنا دیے، انسانوں نے تو ٹاور بنا دیے، تو یہ اللہ کے مٹیریل کی ترتیب انسان نے اس عقل سے کی ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ ہی، پھر میرا جملہ سمجھیے، اللہ ہی اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، کنٹرول بھی اسی کا ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، اقتدار بھی اسی کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں۔ میں گزارش آج کے جمعے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، اللہ کا جب اختیار ہے ہم بے اختیار ہیں، کنٹرول اللہ کا ہے ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، تو اللہ اگر کسی نعمت سے آپ کو، ہمیں، انسانوں کو نوازے تو بندے کو عاجزی، انکساری اختیار کرنی چاہیے، گھمنڈ اختیار نہیں کرنا چاہیے، تکبر میں نہیں آنا چاہیے، اور اسی طرح غرور کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو طاقتوں کا مالک عطا کرنے پہ قادر ہے وہ واپس لینے پہ بھی قادر ہے، جو دینے پہ قادر ہے واپس لینے پہ بھی قادر ہے۔ تو میں چند ایک سادہ سی گزارشات کروں گا آپ حضرات کے سامنے کہ جن لوگوں نے فخر کیا، تکبر کیا، ہم بڑے ہیں، مال پہ فخر، عقل پہ فخر، دولت پہ فخر، حکومت پہ فخر، طاقت پہ فخر، کرسی پہ فخر، اور دوسروں کو حقیر جانا، ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں نے قرآن کریم کی 2 آیات پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ الانعام سے، دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ الکہف سے۔ یہ 2 آیات ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا اور کچھ مسلمان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اردا گرد جمع ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ غریب ہیں، یہ کنگال ہیں، یہ بدحال ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ اپنے زمانے کے مالی لحاظ سے انتہائی کمزور ہیں۔ تو چودھری، نواب، دولتوں والے، مالدار، انہوں نے اس بات پہ فخر کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں گے، نہ یہ ہماری مجلس میں آئیں گے، نہ ہم ان کی محفل میں جائیں گے، اور نہ ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، نہ اپنے پاس بلائیں گے۔ یہ سارے انہوں نے باتیں کی، حتیٰ کہ میں یہاں پر ایک گزارش کر دوں کہ جب انسان کے ذہن میں تکبر آتا ہے، اپنی بڑائی آتی ہے، تو پھر انسان اتنا دلیر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اتنا انسان بے دھڑک ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب تکبر آتا ہے تو انسان کی ایسی عقل ختم ہوتی ہے، ایسی مت ماری جاتی ہے کہ بسا اوقات انسان اللہ کے سامنے بھی اکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تکبر کا نتیجہ ہے، فخر کا نتیجہ ہے۔ فخر اور تکبر وہ ہے کہ مخلوق ہو کر خالق کے سامنے بھی اکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس کی دلیلیں رکھتا ہوں۔ دیکھیے، شیطان ابلیس مخلوق تھا نا، اللہ اس کا خالق تھا نا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کو پیدا کیا، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذین مضلین عضدا وما کنت متخذا مضلین عضدا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں نے اس کو پیدا کیا، اور جب اللہ نے اسے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو یہ کائنات کے رب کے حکم کے سامنے اکڑ گیا۔ یہ تو ابلیس تھا، انسانوں نے بھی ایسا کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول الذین کفروا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا جب میں نے ان کو دولتیں دی، دنیا کا مال دیا، تو یہ اپنے مال دولت کے فخر پہ اتنا ان کو تکبر ہوا
ان کی زبان سے یہ کلمہ بھی نکلا اور انہوں نے رب کے بارے میں کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ کتنا بڑا کفریہ کلمہ ہے، کتنا بڑا تکبرانہ انداز ہے، کتنی فاخرانہ چال ہے، اور کتنا زیادہ کائنات کے رب کو ناراض کرنے والا کلمہ اور الفاظ ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم دولت والے ہیں۔ کائنات کے رب نے پوری دنیا کو کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اور لوگوں، اللہ فقیر نہیں، کائنات کا رب تو ساری دنیا کو عطا کرنے والا ہے، وہ غنی ہے، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر اور سوالی ہو۔